علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع ثواب کہ جسے ہر انسان اپنے اعمال کی انجام دہی پہ مد نظر رکھتا ہے. سب سے پہلے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں اور ہمارے لیے صحیح الفاظ کا تلفظ اس طرح سے ہم نہیں کہتے جس طرح سے عربی میں کہا جانا چاہیے، اس لیے روٹ سے واقف نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. سواد سے سین سے جو ہم کہتے ہیں ثواب، وہ کوئی لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. دو لفظ ہیں، ایک سے ایک سواد سے. تو سواد سے ثواب کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ہونا، کسی کام کا صحیح ہونا. غلط کے مقابل میں ثواب ہے. ثواب سواد سے جو ثواب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریوارڈ یا جزا، جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں. لیکن اس کے بہت سے معنی ہیں. قرآن حدیث میں ثواب کے کیا معنی ہے، ثواب سے مراد کیا ہے، ثواب کی تحقیقی جو ہے وہ گفتگو، تاکہ ہم اس ثواب سے جس کو ہم ہر عمل کے لیے مطلوب جانتے ہیں، اپنے لیے اسے چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں عطا کرے، اس کا قرآن اور حدیث میں کیا مفہوم آیا ہے، ہم کس طرح سے اس کی نیت کریں. تو کیونکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اپنے لیے ثواب چاہتا ہے. تو یہ ثواب ہے کیا، اس میں اسے کیسے ملے گا، کیا اس کی جو ہے وہ تمام گفتگو ہے. تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں تقریباً 28 مرتبہ اس لفظ کو یوز کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ثوابا ہے، لیکن صرف 12 مرتبہ ہی یہ اس معنی میں آیا ہے. 8 مرتبہ یہ ثواب جو ہے یہ ثوب یعنی کپڑے کے معنی میں ہے، اور تقریباً 16 مرتبہ یہ پازیٹیو آیا یعنی آپ کے نیکی کی ریوارڈ کے بارے میں آئے گا، اور 8 مرتبہ یہ کپڑے کے معنی میں آیا. 4 مرتبہ اس کا مفہوم نیگیٹو ہے، یعنی ثواب سے مراد یہاں جزا نہیں ہے، ریوارڈ نہیں ہے، بلکہ سزا ہے. اللہ نے اس لفظ کو سزا کے لیے بھی استعمال کیا. یہ قرآن کی تحقیقی چیز ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، جس کی میں ابھی آپ خدمت میں حدیث سے بھی پیش کروں گا. اس کا روٹ ورڈ جو ہے صابہ و یسوب و صوبن رجا بعد ذہاب ہی. اس کا مفہوم عربی میں جو ہے وہ رجا بعد ذہاب ہی، یعنی انسان کا کہیں جانے کے بعد واپس اسی مقام پہ پلٹ آنے کے معنی میں آتا ہے. تو اس کا مفہوم پلٹانے سے کیوں رکھا گیا ہے ذہاب، یعنی رجا بعد ذہاب ہی، یعنی انسان کا جا کر اپنے جگہ پلٹ آنا. اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں شاید سمجھ میں آ جائے گا کہ ثواب ان نیک اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقام کو دوبارہ دلا دیں، اور اس کا مقام جنت میں تھا، یعنی وہ نیکیاں جو اسے جنت میں دوبارہ پہنچا دیں. تو یہ نیکیاں اب یہاں ثواب جو ہے وہ انسان کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اسے ثواب میسر آئے. تو یہاں جو مفہوم قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہاں یہ ثواب لفظ استعمال ہوتا ہے، جو دوسرے ورڈز بھی آئیں گے ابھی، لیکن جو لفظ ثواب جو استعمال ہوتا ہے اس سے مراد اسی عمل کا اس کے سامنے پلٹانا ہے. ثواب سے مراد کیا ہے، اس کے اسی عمل کا اس کے سامنے پلٹانا ہے، اس کی جزا نہیں ہے. اس کی دلیل میں آیت ہے، وہ کیا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 38 سے 41، جس میں خدا ارشاد فرمایا الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی
وَأَنَّ سَعَاهُ سَوْفَ يَرَى وَيُجْزَاهُ جَزَاءَ أَوْفَى. یہ ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ أَنَّ سَعَاهُ سَوْفَ يَرَى، کہ وہ اپنی کوششوں کو خود دیکھے گا. انسان کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جو کوشش کرتا ہے. یہاں آیا ہوگا الا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کوششوں پہ. جو کوشش کرتا ہے، جو بھی ایفرٹس لگاتا ہے، وہی اس کی مین کیفیت ہے. یعنی انسان کی اصل قیمت اس کی نیکیوں کے اعتبار سے، اس کے ایفرٹس کے اعتبار سے، اس کی کوشش کے اعتبار سے. کوشش کم ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہے، اگر اس کی صحیح و کوشش زیادہ ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، وہ اس کی کوششوں کو ہمیشہ دیکھے گا. یہی آپ خدمت عرض کرتے ہیں کہ انسان جو آج محنت کرتا ہے وہ کل آسانی پائے گا، اس کے لیے جزا ہے اس کے لیے. تو رجوع شے الی حالت اولی التی کان علیہا، اس کا معنی ہے کہ جو شے پہلی اصل جو تھی اسی مقام کے اوپر وہ اپنے پلٹ آئی ہے، اسی لیے اس کو ثواب کہتے ہیں. اس سے مراد ثواب لکھا گیا ہے. اب یہاں ثواب سے اور ایک اور دلیل کہ کیوں انسان ثواب سے مراد کوئی اور ریٹرن، کوئی جزا نہیں ہے، بلکہ خود اس کا عمل ہے جو اس کے سامنے آئے گا. اس کے لیے ایک اور دلیل، یہ دلیل ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں پہ خدا نے یہاں نہیں کہا، یہ دیکھیے امام نے جواب دیا اس کا کہ یہاں نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جَزَاهُ يَرَهُ، جزا خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. جو اس نے کیا ہے وہی پلٹ کے آئے گا، جو اس نے کیا ہے وہ اس کے یہاں عمل آئے گا. خود آپ کا عمل جب آئے گا آپ کے سامنے، تو عمل جب آئے گا تو یہ عمل جو آپ کے سامنے آئے گا تو وہ انسان اس کے لیے اپنے اعمال کو درست رکھے. اس کی ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ دنیا میں، آخرت میں کس طرح آئے گا وہ ایک الگ بحث ہے، دنیا میں کس طرح آئے گا اس کی ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ یہ سب سے پہلے آپ کی سمجھ میں آئے. ثواب سے مراد اس کے عمل کا اس کی طرف واپس پلٹنا ہے. آپ اگر اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کا کریں گے، یا آپ کے لیے زندگی میں آپ کے سامنے پلٹ کر آ جائے گا. اس کے لیے کوئی دوسری چیز، آپ لوگوں سے محبت کریں گے تو محبت ملے گی، آپ لوگوں کے لیے بدگمان ہوں گے تو لوگ آپ کے لیے بدگمان ہو جائیں گے. یہ آپ کے لیے سامنے چیزیں جو آپ کے پلٹ کر آئیں گی، اس کے لیے دوسرا کوئی اس کا ریٹرن نہیں ہے. یہ اس دنیا میں آپ ہی کا عمل آپ کے سامنے آئے گا، آپ ہی کے عمل کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، کسی اور کا عمل آپ کے سامنے. ثواب سے مراد ہم بہت سے معنی لیتے ہیں لیکن اس معنی کو ہم کبھی سوچتے نہیں. اگر انسان اسی عمل کو سوچ لے، ثواب کمانے کے لیے آپ عمل کریں تو ہر عمل میں ثواب ہے. تو ثواب آپ نے جو کیا وہ کھٹ سے آپ کے سامنے پھر آ جائے گا. آج نہیں آئے گا، کل آئے گا، کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا، آئے گا ضرور آئے گا. کیونکہ یہ خدانے کا مفہوم ہی یہی ہے. ہم لفظ ثواب کو اتنی مرتبہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے رائٹ روٹ ورڈ اور اس کے میننگ سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے شاید انٹینشن میں بھی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اب یہاں جو خداوند عالم نے اسے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے تو من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب دنیا والآخرہ، کہ جو کوئی انسان اپنے اعمال کی جو ہے وہ جزا یعنی ثواب کا دنیا میں طلبگار، ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، ورنہ اللہ کے بعد دنیا آخرت دونوں کی جزائیں. تو یہاں ایک بڑا پیغام ہے، کیا کریں جب بھی آپ اعمال کریں تو آپ کی نیت قرب الہی کے ساتھ آخرت کی جزا ہو. یہ آخرت کی جزا آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ. تو یہاں یہ پازیٹیو معنی میں آیا ہے. یہ کون سا تھا؟ یہ پازیٹیو معنی کے اندر یہاں پہ آیا. یہاں نیگیٹو معنی میں آیا ہے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. یہ کہتے ہیں کہ آیا کافران جز بے آنچ کر دیں ثواب دادے خوان شد، یعنی کافران، یہ کافر جو ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں، اس کی ان کو ریوارڈ، اس کی جزا دی جائے، یعنی ان کا بھی جو ہے حق چھپا لیا جائے گا، ان کی بھی جزا چھپا لی جائے گی. تو یہاں پر جو کافروں کے لیے سزا کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یہ ثواب کا لفظ قرآن مجید میں نیگیٹو بھی استعمال ہوا ہے تاکہ اس سے انسان دونوں چیزوں کو استعمال کے مرید کو اپنے ذہن میں رکھے. اب یہاں کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے بہت سے میننگ ہیں اور ہم اپنے ذہن میں الگ الگ میننگ رکھتے ہیں، لیکن پہلے اس کے مترادف ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھا کام جو کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے. وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا. پھر ان کی کیا ڈیپتھ ہے وہ کسی اور وقت نہیں، کیونکہ اس سے مراد وہی ہماری نیکیاں یا اس کی جزا ہے. تو ہماری نیکیاں اس کی جزا نے اللہ نے کتنے سارے لفظ، حسنہ ایک نیکی، خلاق، نصیب، حظ، خراج، خرج بربک ما عند اللہ، یہ لفظ بھی اسی معنی میں آتے ہیں. یہ لفظ بھی قرآن مجید نے اسی معنی میں استعمال کیے ہیں جس معنی میں ثواب کا استعمال ہوا ہے. اب یہ اس کے اور چیزیں کہ اس میں 4 لفظ اور ہیں
کہ جن کو اب سمجھنا ہے، کیونکہ عربی ہے اور خاص کر کے ہماری زندگی سے ایوری ڈے کے معاملات سے اس کا ریلیشن ہے، اس لیے اس کا ڈیپتھ میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے رائٹ میننگ لے سکیں۔ یہاں پر ثواب اور تفضل میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس ثواب، ایک ہے تفضل، ایک ہے جزا۔ یہ تین لفظ پیرالل ہیں، یعنی مترادف ہیں، لیکن ان میں تینوں میں فرق سنیے گا تاکہ آپ کو اس کا صحیح مفہوم میسر آ سکے۔ تفضل اسے کہتے ہیں کہ آپ کا استحقاق نہیں تھا، آپ کا رائٹ نہیں تھا، پھر بھی آپ کو ملا، یہ تفضل ہے۔ ہاں، یہ فضل الہی، جب آپ بغیر رائٹ کے کوئی ریوارڈ پاتے ہیں تو یہ تفضل ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہے کہ آپ نے محنت کی، اپنی سعی و کوشش کے بدلے میں جو آپ کو ملا ہے وہ ثواب ہے۔ تو ثواب انسان کماتا ہے، تفضل مفت میں ملتا ہے۔ ثواب آپ کو خود کمانا پڑتا ہے، تفضل آپ کو مفت میں ملتا ہے۔ اب اس کی جزا سے کیا کمپیریزن ہے؟ یہ تھا تفضل اور فضل جو ہے اس میں فرق۔ اب ایک فرق اور سنیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فرق ہے۔ وہ فرق اس میں، وہ فرق ہے جزا میں اور ثواب میں۔ ثواب اس ریوارڈ کو کہتے ہیں کہ جو احترام اور ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو دیا جائے۔ جس میں احترام اور ریسپیکٹ نہ ہو وہ جزا میں جاتا ہے، کیونکہ جزا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جزا جو ہے وہ اچھے کام کی بھی جو ہے ریوارڈ کو کہتے ہیں، اور برے کام کے ریوارڈ کو بھی جزا کہتے ہیں۔ تو جزا کا لفظ دونوں میں آیا ہے، پازیٹیو بھی آیا ہے، نیگیٹو بھی آیا ہے، لیکن ثواب جو ہے جس معنی میں آتا ہے یہاں پہ زیادہ تر ہمارے جو استعمال ہوتا ہے روایتوں میں وہ سب پازیٹیو ہے۔ قرآن نے استعمال کیا نیگیٹو، لیکن ہمارے روایتوں میں اسے نیگیٹو استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ زیادہ تر جو لفظ ثواب ہے ہمارے ہاں وہ شیعہ روایتوں میں زیادہ ہے، سنی روایتوں میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اور ہمارے یہاں بہت ڈیٹیل سے اس کا ڈسکشن ہے، اور اس کا ڈیٹیل سے ڈسکشن اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہر عمل کے ثواب اور عقاب کو، جزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ثواب کا ایک اور بھی ریلیشن ہے، وہ ثواب اپوزٹ ہے عقاب کا۔ کس کا ثواب؟ اپوزٹ ہے کس کا؟ عقاب کا۔ ثواب انسان کے سامنے پلٹ کے آتا ہے، عقاب دم کی طرح پیچھے چپکا رہتا ہے۔ عقاب لفظ کس سے بنا ہے؟ ٹیل کو کہتے ہیں۔ جس طرح حیوان کے پیچھے دم لگی رہتی ہے، انسان کی برائیاں اس کے پیچھے ایسے ہی لگی رہتی ہیں، اس کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ اس کا اس لیے لفظ عقاب عقب سے بنا ہے، عقاب کا مطلب دم ہے۔ یہ لفظ اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جس کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ یہ عوض و تفضل آپ نے عرض کیا تو یہ بہت سارے اس کے معنی ہیں کہ جو انسان جب نیکی کرتا ہے یا کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں چاہتا ہے کہ اسے کچھ میسر آئے۔ تو جب میسر آئے میں چند حدیثیں آپ میں ثواب کی عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے اگر ہم اللہ سے ثواب کے طلبگار ہیں تو کیا کرائٹیریا ہم کو فلفل کرنا ہے تب ہم ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ وہ کرائٹیریا آپ نے فلفل مل گیا تو آپ ثواب کرتے جائیں، ثواب آپ کو ملے گا نہیں۔ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا صاحب ایمان ہونا۔ اگر خدا، رسول اور اہل بیت ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے آخرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آخرت کے ثواب کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ کہ انسان نے جو عمل انجام دیا ہے وہ یا واجب ہو یا مستحب ہو یا مباح کو قربت کی نیت سے انجام دیا ہو۔ مکروہ اور حرام کی جزا، مکروہ اور حرام جو ہے وہ ثواب میں نہیں بدلتے۔ ثواب میں کیا چیز بدلتی ہے؟ واجب، مستحب اور مباح عمل جو قربت کی نیت سے کیا جائے، تب جا کے انسان کو اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ انسان کے لیے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ مباح عمل، مباح اعمال ہیں، تو مباح اعمال انسان عبادت کی نیت سے کر سکتا ہے اور انہیں مستحب کا یا واجب کا مقدمہ بنا سکتا ہے۔ اس میں یہ اگزامپل دیے گئے جیسے انسان کا کھانا پینا سونا یہ سب مباح ہے، لیکن سوئے اس نیت سے کہ اسے انرجی ملے گی تو نا صبح اٹھ کے نماز شب پڑھے گا، تو سونا بھی عبادت ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کی نیت سے جو سوتا اسی کو نیند کا ثواب ملتا ہے۔ جو صبح یہ کہے کہ آنکھ کھل گئی تو پڑھ لوں گا، نہیں کھلی تو چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نیند تو ہے لیکن ثواب نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو الارم لگا کے سوتے ہیں اس میں الارم آپ کو جگانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کا جگانے ہوتا ہے، اس بندے کا ثواب اس کو دے دینا بھائی، چاہے الارم بجے یا نہ بجے۔ تو یہ بہت کہ نیت جو ہے اعمال کی،
تو الاعمال بالنیات اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اس کے بعد عبادت کا اس صورت میں. اب یہاں ثواب جو ہے سواد والا کام آتا ہے کہ وہ صحیح عبادت کرے گا تب ثواب ملے گا، یعنی عبادت اس کی سواد والی ہو تب جا کے سے والا ثواب ملے گا. اگر وہ سواد والا صحیح عبادت نہیں کرے گا تو اسے ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر کیونکہ ثواب کے مرتبے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز کہ اس کی جزا کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب یہاں ایک اور ٹاپک بھی، اس میں 7-8 ٹاپک ہیں، میں جلدی سے آپ خدمت میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، پھر چند روایتیں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں. مراتب ثواب، ہر چیز کا ثواب ہے وہ لیول کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. کم سے کم 10 ہے، زیادہ سے زیادہ پھر ان لمیٹیڈ ہے نا. یہ ان لمیٹیڈ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے یہاں ان لمیٹیڈ ثواب بھی ہے، اعمال کا ان لمیٹیڈ ثواب بھی ہے. کیوں؟ خداوند عالم نے یا قرآن مجید میں ثواب اور ریوارڈ کو بیان کیا ہے. وہاں کم سے کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 میں اور ایڈ کر دیں گے. تو یہ جو ایڈ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے تفضل ہے، یہ ثواب میں آپ کی اضافہ ہے. ان لمیٹیڈ کا ہے تو ان لمیٹیڈ ثواب جو ہے وہ غدیر کے روزے کا ہے، عمر دنیا کے برابر ثواب ہے. عمر دنیا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ثواب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہمارے یہاں منیمم سے لا کے میگزیمم تک کا ایک پورا سفر ہے کہ جو آپ طے کرتے ہیں. لیکن انسان کے ثواب کو بڑھانے والی چیزیں جو آپ کے ریوارڈ کو بڑھاتی ہیں اس میں عبادت میں اخلاص ہے جو سب سے زیادہ بڑھاتا ہے. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ خالصتاً للہ ہونا چاہیے. اگر اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا ہوگا تو وہ ثواب سے محروم کر دے گا. اب یہاں پر جو چیزیں انسان کو ثواب سے زیادہ ہمکنار کرتی ہیں، ثواب جو ریوارڈ بڑھ جاتا ہے، اس کے یہاں جو اگزامپل دیے ہیں، رمضان ہے، شب قدر ہے، عید فطر ہے، عید قربان ہے. مسجد میں جا کر جو ہے انسان کا عبادت کو انجام دینا، مسجد الحرام میں جا کر انجام دینا ہے، یہ چیزیں انسان کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں. اب اس کے سب کے اگزامپلس ہیں، ایک اگزامپل سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا. وہ اگزامپل آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ہے، یہ ثواب اتنا ہی ملے گا آپ کو، اتنا ہی ریوارڈ اس میں طے کیا گیا ہے. مسجد کی مجلس میں چلے جائیں گے تو پھر 17 ہو جائے گا. جامع مسجد میں چلے جائیں گے تو 70 ہو جائے گا. اس کے بعد روزہ رسول پہ چلے جائیں گے تو کہیں 50,000 لکھا ہے، کہیں 1 لاکھ لکھا ہے. لیکن جب روزہ رسول کو چھوڑ کر مکہ آ کر مسجد الحرام پڑھیں گے تو 1 رکعت 1 لاکھ کے برابر ہے. لیکن ایک جگہ ریوارڈ لکھا ہے جو آپ خود جا کے اپنی توضیح مسائل پڑھ لیں کہ مولا کائنات کے روزے میں پڑھیں گے تو 1 رکعت کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر ہے. تو یہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ مکان کے اعتبار سے بھی جزا بدل جاتی ہے، زمان کے اعتبار سے بھی جزا بدل جاتی ہے. جو شب کا اور آج کا جو ہے یہ کیا ہے، امام محمد باقر کی حدیث بارہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارہا سے وہ کیا ہے کہ شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں آپ کے ہر نیکی کی جزا ڈبل ہو جاتی ہے، بائی 1 get 1 فری ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دینے کی بھی انسان کو اتنا ہی نقصان. اس لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس شب میں اور دن میں سب سے زیادہ اپنے لیے نیکیوں کی صحیح کوشش کرے، کیونکہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت بنتا ہے. انسان اس کے ذریعے اپنے لیے بہتر جزا کو حاصل کر سکتا ہے. یہاں ثواب کے لیے جو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے، یہ دونوں چیز کے لیے میں انشاءاللہ نیکسٹ بات دوسری میں عرض کرتا ہوں، اسے سنیے. دونوں چیز کے لیے کیا ہے، فزیکل ایکٹ پر بھی ثواب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھاٹ پروسیس یعنی انسان کی نیت اور ارادے پر بھی ثواب ہے. ثواب صرف جو ہے وہ ایکشن پر نہیں ہے، اسلام میں عمل کے علاوہ انسان کے ارادے اور اس کے فکر پر بھی خدا ثواب دیتا ہے. اسی لیے کہا اچھی فکر انسان کی روزی کو بڑھاتی ہے. تفکر انسان کا کنٹمپلیشن، انسان کا سوچ وچار کرنا، انسان کا فکر کرنا، یہ بھی انسان کو ثواب کا حقدار بناتا ہے. اب یہاں ایک اور چیز اسے سنیے تاکہ آپ کے لیے بات مکمل ہو جائے. اسلام بہت ہی جنرس ریلیجن ہے. میں نے عرض کیا سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو یہ چیز بتاتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں تمہارے کسی بھی عمل کی ریوارڈ کو لسٹ کو لے آؤ میرے سامنے. اسلامی کی لسٹ کو اس کے مقابل میں رکھ دو. جو سب سے زیادہ پے کرتا ہے مال تو اسی کو بیچتے بھائی. تم بزنس میں مال کس کو دو گے؟ جو زیادہ قیمت دے. تو جو سب سے زیادہ قیمت دے رہا ہو اسی کو اپنے اعمال بھی دو. مال زیادہ قیمت پہ بیچتے تو اعمال بھی زیادہ قیمت پہ بیچو. تو اعمال جب زیادہ قیمت پر بیچو گے تو اعمال سب سے زیادہ قیمت پر کون خرید رہا ہے اس کو بیچو گے. تو جو اس کائنات کا خالق ہے، جو عدم سے شے کو وجود میں لاتا ہے، وہی سب سے زیادہ ثواب بھی دے سکتا ہے. تو خداوند عالم نے
اسی لیے ہر عمل کی جزا سب سے زیادہ دی. اب یہاں ایکٹ پہ سوال دیا، فکر پہ سوال دیا، ثواب دیا انسان. اب یہاں سب سے زیادہ ثواب کہاں دیا؟ اب ثواب کے لیے بہترین حدیث ہے، حب و علین عبادہ، محبت پر بھی خدا جزا عطا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ صرف جو ہے محبت اگر دل میں ان کی رکھیں جن کی محبت فرض کی گئی ہے تو یہ بھی انسان کو ثواب کا حقدار بناتی ہے، ریوارڈ ہے. اب دیکھیے اس کی میں نے کیا معنی کہا تھا، پھر دوبارہ معنی آپ کو سمجھاؤں گا، پھر سمجھیے گا کیا مفہوم بتایا ثواب کا. ثواب کا مطلب اسی چیز کا آپ کی طرف پلٹ کرانا، یہ بتایا مطلب نا. اب مطلب سنیے پھر کیا ہے کہ جو شے ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے سامنے واپس آئے گی. جب آئے گی تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اچھی چیز کریں گے تو اچھی چیز کے لیے تیار ہیں، بری کریں گے تو بری کے لیے تیار ہیں. اگزامپل دیا تھا اولاد، آپ ماں باپ کا احترام کریں گے تو اولاد آپ کا احترام کرے گی، آپ ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے تو اولاد آپ کا احترام نہیں کرے گی. چھٹے امام کی حدیث بھی ہے. لیکن یہاں پازیٹیو میں سنیے، پازیٹیو میں کیا ہے کہ آپ اگر اہل بیت سے محبت کریں گے تو آپ کی طرف اولاد کی محبت بھی آئے گی، مومنین کی محبت بھی آئے گی، اہل بیت بھی محبت کریں گے، خدا بھی محبت کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صفدری، یا نعرہ خیبری، یا یہ امام زمانہ علیہ السلام بلندتر سوال. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہی چیز ہمارا پلٹ کے آنا جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہم رسول کی اتباع اور ان سے محبت کریں گے تو خدا ہم سے محبت کرے گا. یہی چیز جو ہے رسول نے گئی تھی، وہ کیا گئی تھی؟ حسین منی ونا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. جو امام حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ ثواب مطلب اسی چیز کا پلٹ، لیکن اس سے بیٹر فارم میں، اس سے اچھی فارم میں، اس سے زیادہ بہتر جگہ پر، اس جگہ پر جہاں ہمیں اس کی نیڈ ہے وہاں ہمیں یہ شے میسر آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے بڑے خوبصورت جو ہے مناظر ہیں کہ جو تاریخ میں آپ کو میسر آئیں گے، نظر آئیں گے. آپ اپنی زندگی میں ثواب کے لفظ کو دوبارہ سوچیے گا کہ ثواب، جزا، ریوارڈ، یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ کن معنی میں ہے اور ہم کس معنی میں سمجھتے تھے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اسے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ حقدار ثواب رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالحا وتجوازت من پاک حاضر ملیز کے نکاح جات مات قرفما حضم جماعت میں شیئن حضر قرار میں جماعت حق شفائی کامل عجدت فرم حسن انو شاد بائی فضا عبید وحمد مذہب بائی مقصود بائی اشتاق بائی پان والے محمد عباس میں زیتا حسین پان والے جماعت بنا سب کو شفائی کامل عجدت فرما. پانامہ توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے امام زمانے کے ظلم میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ہر شخص سے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ہر ذرہ بار بنے کی بیتی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی عبد اللہ سے سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجم شمام کے دور سے حضور صاحب جب جائے گی ظلم مجور ختم جائیں تاجر ظہور کے لیے دعا گوائیں. میں اس کا تھا کہ ثواب جو ہماری تمام کارکردگی کا اثر و جزا ہے، ہم ہر عمل میں اپنے ثواب کے طلبگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، لیکن میں وقت میں قرآن مجید کی ایک دو آیتوں سے اور ایک دو روایتوں سے ثواب کے سلسلے میں جہاں لفظ ثواب ہمارے آئے ہیں اسے آپ خدمت کرتا ہوں. تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ خدا کے مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے. مال اور اولاد آپ کو کہاں بینیفٹ دیں گے؟ دنیا میں. لیکن یہی مال اور اولاد آپ آخرت کے لگا دیں گے تو آخرت میں بھی بینیفٹ دیں گے. فرق یہ ہے کہ بینک میں نہ پڑا رہے، اللہ کے کام میں لگ جائے. اولاد بھی آپ کی جزائے گرامی گھر پہ نہ رہے، فرش رضا پہ نماز میں آئے تاکہ آپ کے لیے ایک باعث خیر بن جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں. یہ لفظ ثواب آیا ہے. اب آپ روایت اہل بیت پڑھ رہا تھا، یہاں جو لفظ ثواب استعمال ہوا ہے وہ خیر عند ربک ثواب خیر عملا، تو یہاں لفظ ثواب جس سے چوتھے امام نے بھی، پانچویں امام نے بھی اور چھٹے امام نے بھی اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس سے مراد نماز شب لی ہے. یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ نماز شب ہے کہ جو آپ کے لیے آخرت کی جزا کا بہترین اثر لائے گی. تو یہ جہاں پر جو ہے اس میں باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً، یہاں لفظ ثواباً سے جو تفسیر بیان کی گئی اہل بیت کی، اس میں اس سے مراد نماز شب ہے. اب نماز شب توفیق اسی کو ہوتی ہے جو کم سے کم 17 پہلے پڑھ لے، ورنہ پھر نماز شب کا کوئی پوائنٹ نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، آدمی ایک بھی واجبات ہی کو ادا نہیں کرا تو پھر کیسے نماز شب کے لیے. تو مستحب کا مفہوم کے ثواب کا مطلب کیا ہے کہ واجبات کے بعد انسان جو ایڈیشنل عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، باعث جزا ہوتی ہے. یہ ایک جو ہے وہ آیت. دوسری جو آیت اس میں سورہ آل عمران 195 میں قرآن وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اللہ نے اس آیت میں 2 مرتبہ لفظ ثواب استعمال کیا ہے، اور یہاں پر جو ثواب لفظ استعمال کیا اس میں اللہ نے پہلے جنت کا منظر دکھایا ہے، اور جنت کا منظر دکھایا گیا ہے کہ وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ، ہم حتماً ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ثواباً عند اللہ، اللہ کے پاس ان کی جزا محفوظ ہے. یہاں آپ کا ریوارڈ کے طور پر آپ کی جزا پر، یعنی انسان جو نیکیاں کر رہا ہے وہ اسے میسر آئیں گی. یہاں پہ جو لفظ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا تھا ثواب کا ایک میننگ کیا تھا کہ واپس اپنی اصل کو پلٹنا. انسان جنت میں تھا، جو چیز اسے جنت میں لے جائے اسے ثواب کہتے ہیں. تو یہاں اسے جنت میں لے جا رہا ہے، انسان کی یہ نیکیاں اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں. اب یہاں کی صرف 2 روایتیں سنیے. یہ روایت امام سجاد سے اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور 2 روایتیں جو میں سنی ہیں، ایک میں فاسٹسٹ
ثواب ہے اور ایک میں ہائیسٹ ثواب ہے. تو فاسٹسٹ ثواب کے لیے لفظ استعمال کیا امام نے. کیا کیا؟ انا اسرع الخیر ثوابا البر و اسرع الشر عقوبتا البغی. یہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی انسان کو سب سے جلدی اثر و ریوارڈ یا اس کی جزا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ نیکی ہے. ثواباً بر یعنی انسان کو جو اللہ سب سے جلدی اس سے جزا دیتا ہے اس کی نیکی کی. یہاں لفظ نیکی بر استعمال کیا. بر ہر چیز ہے، اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی کہا گیا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. کیوں؟ تاکہ یہ انسان کو سب سے جلدی ثواب کا حقدار بناتا ہے. سب سے جلدی میں کتنی جلدی؟ ادھر انسان نیت کرتا ہے، ادھر خدا راضی ہو کر اس پر رحمت برسانے لگتا ہے. یہ کتنا فاسٹ ہے. ادھر انسان نے ارادہ کیا کہ میں نیکی کروں گا، خدا اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے اور اس کے طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اس کی طرف اپنی رحمت کو برساتا ہے. یہ اتنا فاسٹ ریوارڈ ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ نیکی کی نیت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے لیے یہ جزا مسلسل جاری و ساری رہے. ٹھیک ہے. اسر و شر عقوبتاً بغی. جس چیز کی سب سے جلدی سزا ملتی ہے وہ بغی یعنی بغاوت. اور یہاں سے مراد انسان کا ستم کرنا، ظلم کرنا ہے. انسان جب ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے سب سے زیادہ ملتی ہے. اب یہاں اس کی روایتوں میں 2 چیز سن لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس بہت ساری اس کی روایتوں میں ذہن میں، لیکن 2 چیز بہت. کہتے ہیں مظلوم کی آہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. ایک جملہ سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام اسلام کا. اس سے بڑا پیغام نہیں دے سکتے ہم. یہ آہ کافر کی ہو بھی تو بھی پہنچ جائے گی. اس میں مسلمان ہونا شرط نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان پہ بھی روا نہیں ہے کہ وہ کسی کافر پہ ظلم کرے. تو مسلمان کا مسلمان پہ، مسلمان کا مومن پہ ظلم کرنے کا تو کہیں امکان ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بغی اگر سمراد جو ہے وہ ظلم و ستم ہے. ظلم و ستم جو ہے وہ انسان کسی بھی اعتبار سے جو ہے کسی پر کر نہیں سکتا. تو یہ فاسٹسٹ ریوارڈ میں ایک بر اور ایک بغی ہے. یہ 2 فاسٹسٹ ہیں. اب ہائیسٹ سنیں تاکہ آپ اس ہائیسٹ کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. وقت میں پاس اتنا ہی ہے اس لیے سنیے. اور یہ بہت معتبر حدیث ہے. کہتے ہیں من مشی مع اخیہ فی حاجۃ فناصحہ فیہا جعل اللہ بینہ وبین النار یوم القیامۃ 7 خنادق بین الخندق والخندق کما بین السماء والارض. کیا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جائے گا. کسی کو مومن کو ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں. ایک تو اس کی ضرورت میں اس کا ساتھ نبھا رہے ہیں، ایک اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں. ایسے عمل کی جزا خدا کیا کر رہا ہے؟ قیامت میں اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندق بنا دے گا. جنگ خندق آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، لیکن یہ خندق ذرا بڑی ہے اس لیے کہا ہائیسٹ ریوارڈ پہ ہم نے سنا ہے. کیا ہے یہ خندق؟ تھوڑی سی بڑی ہے. کیا خندق کیا ہے؟ ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. ایسی 7 خندق بنا دے گا تاکہ آپ جہنم سے بچ جائیں. اب آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے جہنم سے نہیں بھاگنا ہے، بھائی کے ساتھ چلنا ہے. اور چلنا کیسے؟ کہ اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے. وہ ظلم کر رہا تو بھی اسے روکنا ہے، اور اچھا کام کر رہا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے. اب دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے. اتنی بڑا میں نے ثواب بتایا، اس کو کہیں لکھ کے لگا لیں تاکہ جب یہاں مجلس شروع ہو تو آپ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئیں. اتنی دور چڑھیں گے 7 خندق بن جائیں گے آپ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سوچیں ذرا سا، بہت کام کی بات ہے بھائی. ایسے نہیں بتا رہا ہوں. یہ دنیا سب کے لیے پیغام ہے، یا پھر سینٹر کے لیے نہیں ہے. یہ میرے خود سب جگہ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں. سب دنیا میں سب جگہ یہی مسئلہ ہے. سب جگہ یہی مسئلہ ہے کہ لوگ عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے تو پھر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. پھر میں اپنے بات کو مکمل کر رہا ہوں. سنیے اس بات کو، جہاں سے میں نے کہا تھا ثواب کا مطلب اس عمل کا آپ کی طرف پلٹ کے آنا ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح سے فٹ ہو جائے. اب یہاں پر جو اس روایت کو میں آگے بیان کروں، اس لیے من مشی فی عون اخیہ من فقتہی فلہ ثوابا مجاہدین فی سبیل اللہ. یہاں لفظ ثواب استعمال ہوا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے گا، خدا جو ہے اس کو مجاہدین یعنی جنگ میں جو انسان عمل کر رہا ہے ویسا ثواب اسے عطا کرے گا. یعنی میدان جنگ میں جو انسان
اس عمل کو کرائے اس طرح کا ثواب اسے دے گا. لیکن یہاں پر خاص اعلموا ان الحوائج الناس علیکم من نعم اللہ علیکم فلا تملوا نعما فتحلوا الی غیرکم. یہ بھی امام حسین نے فرمایا کہ لوگوں کی تمہارے اوپر جو ہے امید یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے ان کی امید کو توڑو مت. اگر تمہارے ہاتھ سے کام بن سکتا ہے تو ان کا کام بنا دو، ان کے کام کو خراب مت کرو. یہ جو پلٹ کرانا من کانا فی حاجت اخی المومن مسلم کان اللہ فی حاجت ما کانا فی حاجت اخی. اگر آپ کسی مومن کی مدد کا ارادہ کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرتا رہے گا. یعنی ہم کیا ہے اسی چیز کا پلٹ کرانا. اگر آپ مومنین کے لیے مددگار ہوں گے تو خدا آپ کا مددگار بنا رہے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد.